بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ رب الکریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، التجا ہے کہ رب کریم ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر مقبول مشاع فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام حاضرین کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ الشعراء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب فرما دیجئے لا اسألکم I'm not going to question you anything. میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا. کس پر سوال نہیں کرتا؟ کہ جو دین، جو اسلام، جو تعلیمات تم تک پہنچی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات نازل فرمائی، الحمد سے لے کر والناس تک حضور کی ذات مقدسہ پر جو قرآن نازل ہوا، تمام جو گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اے حبیب آپ امت سے فرما دیجئے لا اسألکم، تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، کوئی پیمنٹ تم سے نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، ایکسیپشنلی ون تھنگ، کہ تم میری آڑ سے محبت رکھو. یاد رکھیے گا جیسا کہ یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں عاشورہ کے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کربلا کے میدان میں آپ کا حق کی خاطر اپنی جان اپنے خانوادے کے ساتھ رب کی بارگاہ کے اندر اپنی قربانیوں کو پیش کرنا، این عزیمت کی راہ کا اختیار کرنا. ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت. آپ سفر میں چلے جاتے ہیں اور سفر کے اندر جو آپ کی نماز ہے، 4 فرض کی ظہر کی نماز وہ 2 ہو جاتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں رخصت. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سے ایسے مواقع رکھے ہیں کہ جہاں پر ایکسٹرا آرڈینری کچھ سچویشن، کچھ سینیریوز پیدا ہو جائیں تو انسان ان حالات کے اندر اپنی ترجیحات کے مطابق، جان کی امان کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی کو زد و کوب کرے اور معاذ اللہ یہ کہے کہ کلمہ کفر کہے اور یقین ہے کہ وہ شخص جان لے لے گا، تو شریعت نے اسے مواخذہ نہیں کیا. شریعت کہتی ہے کہ اس وقت وہ اس کی رضا کے مطابق معاذ اللہ کلمہ کفر کہہ دے، لیکن اگر اس کا دل اطمینان پذیر ہو اور اگر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ، حضور کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں فرماتا. یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر رخصت عطا فرمائی ہے، عین جائز ہے. لیکن عزیمت کہتے ہیں کہ تمام اسباب ہونے کے باوجود، ذرائع ہونے کے باوجود، ریسورسز ہونے کے باوجود جب انسان اس راہ پر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی ہے کہ he can deny from that way، لیکن باوجود اس کے وہ اس چیز کا سہارا نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کی دی گئی رخصت کا سہارا نہیں لیتا. اسے کہتے ہیں عزیمت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کلمہ حق یزید کے خلاف نہ کہتے تو شریعت ان سے مواخذہ یوں نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہقی نے
حتیٰ کہ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اکابر محدثین نے، نریٹرز نے اپنی کتب کے اندر بطور ریفرنسز کے جو علماء محدثین کے ہاں تصور کی جاتی ہیں اس میں بیان کیا۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا ان کی بارگاہ سے ہے، جو تمام مومنین کی ماں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ فرشتہ، that angel who is appointed for rainfall، جو بارش برسانے پر مامور ہے، one day he asked اللہ رب الکریم کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہونا چاہتا ہوں، حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تمام عرشی مخلوق، فرشی مخلوق حضور کے دیدار کے لیے ہمیشہ منتظر رہتی ہے، ہم اس نبی کی امت۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاتون، اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ مجھ سے وہ فرشتہ ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ نے دروازے پر یہاں کھڑے ہو کر ڈیوٹی دینی ہے کہ کوئی اندر نہ آئے۔ آپ فرماتی ہیں میں کھڑی تھی، اتنی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوردار طریقے کے ساتھ میری اجازت کے بغیر فوراً دروازہ کھولتے ہوئے آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں آ بیٹھے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، بوسہ دیا۔ جب یہ منظر اس فرشتے نے دیکھا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم do you love this son؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں بہت پیار کرتا ہوں اپنے اس بچے حسین سے۔ تو اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذن لی انا سأشاہدک مقامہ مشہد کیف ہوا تقتلہ۔ اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی امت آپ کے اس بچے کو، بیٹے کو شہید کرے گی، اور اگر آپ یہ بھی فرما دیں تو میں اس مقام اور اس جگہ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں۔ اس پر فضرب یدہ علی الارض، اس فرشتے نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور اس نے کربلا کی مٹی آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کی اور عرض کی کہ حضور جب یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو جان لیجئے گا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس دن، اور یہ آقا علیہ السلام کا نور نبوت ہے کہ آقا علیہ السلام جانتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا دم قیامت آئیں گی تمام کو جانتے ہیں۔ اب اس کی دلیل بڑی سادہ ہے۔ We were going to take evidence from Quran Kareem. Allah Rabbul Kareem said, "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ آپ تمام کتب سیر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے قبل معاملہ ہوا کہ جب ابرہہ یمن کے بادشاہ نے کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ رب الکریم نے اس کے تمام ہاتھیوں کے لشکروں کو نیست و نابود فرما دیا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، لیکن رب فرما رہا ہے اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کے منصب پر کب فائز ہوئے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدب بین الماء والطین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام مٹی، پانی اور گارے کی منازل طے فرما رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر جب وہ مٹی لا کر دی گئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن عاشورہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ فرماتی ہیں میں قیلولہ کے لیے لیٹی ہوئی تھی، ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا پاور نیپ لے رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر و اشغذ،
فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کی حالت میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور میں بھی مٹی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لحیہ مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک بھی مٹی سے آلودہ تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وفی یدہ قارورۃ، قارورہ کہتے ہیں گلاس کی اور شیشے کی بنی ہوئی ایک شیشی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا رکھی تھی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ ما بالک یا رسول اللہ، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمہ آج میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میں ان کے اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں اور اس وقت اس مقام اور اس جگہ پر موجود ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں فوراً اٹھی، جب میں نے اس مٹی کو دیکھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر عطا فرمائی تھی، دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی اور میں جان گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر کثرت کے ساتھ احادیث ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک ہی نشست کے اندر ان کا احاطہ کر لیں، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور شمر بن ذی جوشن اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے کے تمام تر افرادوں کے سر کاٹ کر نیزوں پر معذاللہ لٹکا دیے گئے۔ جب نیزوں پر ڈال دیے گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ راستہ بڑا کٹھن تھا، یزید نے پیغام دیا ابن زیاد کو کہ اس سارے قافلے کو میرے پاس شام میں لایا جائے، دمشق کے اندر لایا جائے۔ اب جب یہ راستے میں قافلہ چل رہا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے پر اور پیچھے تمام تر وہ قافلے والے جنہوں نے جنگ کے اندر حصہ لیا، تمام شہداء کے سر نیزوں پر، اور پھر اہل بیت اطہار کی وہ شہزادیاں وہ بھی ساتھ اونٹوں پر کجاموں پر لائی جا رہی تھیں۔ اس دوران قافلے والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، they ran out of water۔ تو ابن زیاد نے اور دیگر نے حکم دیا کہ جاؤ پانی کا بندوبست کر کے لاؤ۔ صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ، آپ پاکستان کے علاقوں میں چلے جائیں، سکھر کے یا جو علاقے تھر کے علاقے ہیں جہاں آج بھی بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں، اس صحرا کی تمازت اور تپش انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور جو حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں وہاں اے سی کی وجہ سے انسان ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، لیکن اگر آپ باہر کے حصے مر جائیں تو وہ دھوپ کی تپش اور تمازت انسان کو بتا دیتی ہے کہ کس قدر بلا کی وہاں تپش اور تمازت ہوتی ہے۔ تو وہ کوفہ کا علاقہ کربلا سے جب آپ نکلے تو سارا خاندان اور تمام وہ سر جب وہاں سے نکالے گئے، پانی ختم ہو گیا، ابن زیاد نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دوپہر کا وقت تھا، تپتی دھوپ تھی، اس لائن نے اپنے لیے خیمہ لگوایا اور اس خیمے کے اندر یہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شہزادیاں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس پر آرام کرتی تھیں، وہ تپتی ریت کے اندر بیٹھی تھیں۔ حضرت سکینہ، عام لغت میں لوگ اسے پڑھتے ہیں سکینہ، لیکن عربک ٹرم میں یہ سکینہ کا کلمہ ہے، لیکن عرف عام اسی طرح مشہور ہے تو میں کلمہ سکینہ ہی استعمال کروں گا۔ سکینہ عربی کے اندر اصل جو ٹرم ہے، پروناؤنسیشن ہے، وہ سکینہ ہے۔ تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا کہ کوئی سایہ نہیں ہے تو آپ نے ایک جھاڑی کو دیکھا کہ جو خرد رو ایک جھاڑی پیدا ہوئی تھی، آپ اس کے سائے کے اندر مٹی کا بچھونا، اس ریت کا آپ نے ایک بچھونا بنایا اور آپ وہیں لیٹ گئی، اور اس دوران سائے کے اندر آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ابن زیاد کا وہ لشکر جو وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، پانی جب لے کر آیا اس کا ایک سپاہی، تو فوراً حکم ہوا کہ سفر کے لیے تیار ہو جائیں، کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہیں اس جھاڑی کے نیچے آرام کر رہی تھی، اور کسی کو معلوم بھی نہ تھا کہ آپ وہاں آرام کر رہی ہیں۔ کجاوے اٹھا لیے گئے، سفر شروع ہو گیا۔ کچھ دیر آگے گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جو شمر بن ذی جوشن کے معذاللہ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور زمین کے اندر پیوست ہو گیا۔ جب یہ منظر دیکھا گیا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے اس قافلے کے اندر ایک مرد بچے تھے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ بیمار تھے اور جہاد کے اندر حصہ نہیں لے چکے تھے۔
तमाम काफले वालों ने, इब्न ज़ियाद के लोगों ने बड़ी कोशिश की कि वो उस नेज़े को बाहर निकालें, लेकिन तमाम ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन कोई भी शख्स उस नेज़े को निकाल नहीं सका। इतनी देर में एक शख्स ने कहा कि जाओ पूछो सिब्ते रसूल इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वही इस मामले का हल बता सकते हैं। इब्न ज़ियाद के लोग हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और अर्ज़ की हुजूर, आपके वालिद साहब का जो सर मुबारक है वो आगे नहीं चल रहा। जब आपने ये बात सुनी तो आपने अपनी फूफी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनसे कहा कि जाएं और शहजादे और शहजादियों की अदद और गिनती करें, काउंट देम, कि वो वहां पर मुकम्मल है या नहीं। ऐसे महसूस होता है कोई शहजादा या कोई शहजादी पीछे रह गई है, जिसकी वजह से बाबा जान का सर आगे नहीं चलता। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा अपनी फूफी जान से ये कहा तो हजरत ज़ैनब ने हर एक शहजादे का नाम पुकारा, सबने कहा लब्बैक। जब हजरत सकीना की बारी आई तो हजरत सकीना का नाम लिया गया, सकीना, सुकैना, सकीना, तो कोई जवाब ना आया। आप दौड़ती हुई हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आई और फरमाया कि ऐसे लगता है कि हुसैन की सकीना कहीं रह गई। दौड़ती हुई आप अपने कदमों पर वापस गई। रात का वक्त हो चुका था। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वो देखते हैं कि एक नकाब पोश खातून है, जिनकी गोद के अंदर हजरत सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना सर रखा हुआ है। और वो सारी, जिस तरह बच्चे आपको कोई स्टोरी सुनाते हैं, वो कोई मामला देख लें तो वालिदैन ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो बच्चे अपनी मीठी जुबान के अंदर किस तरह कोई स्टोरी स्केच करते हैं। तो हजरत सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस नकाब पोश खातून को अपनी सारी कहानी स्टोरी सुनाई कि बाबा यूं शहीद हुए, अली असगर यूं शहीद हुए, अली अकबर यूं शहीद हुए। जब वो सारी बात कर रही थी तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इतनी देर में वहां पहुंची। इस वाक़े को इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न फरहून ने अपनी कुतुब के अंदर, तारीख की कुतुब के अंदर रकम किया, दर्ज किया, मुस्तनद किया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा ने जब ये उनसे कहा कि आपने हम पर बड़ा एहसान किया कि आपने हमारी अहले बैत अतहार की बच्ची को संभाल लिया, आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, मेहरबानी फरमा दें, अपना नाम तो बता दें कि आप कौन हैं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब ये बात कही तो उस नकाब पोश खातून ने अपना नकाब पलटा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी, जिनका विसाल 30 साल पहले हो चुका था, कुरान कहता है फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, ये रब की शान है कि अल्लाह ताला गुजरे हुए को जिस्म अता फरमा देता है। हजरत फातिमा अपना नकाब हटाकर फरमाती हैं बेटी ज़ैनब, मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ, जो यहाँ देखा कि मेरी बेटी यहाँ मौजूद है, उसकी ढारस के लिए यहाँ आई हूँ। फिर हजरत सुकैना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वहाँ से लिया जाता है और ये काफिला शाम पहुँचता है। तफसीलात इस कदर दर्दनाक हैं कि इंसान, मकसद आपकी खिदमत में बयान करने का इन चीज़ों का ये है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा अहले बैत अतहार, ये किसी भी मोमिन, किसी भी मुसलमान के ईमान का हिस्सा है कि वो अहले बैत अतहार के साथ भी मोहब्बत रखे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के साथ भी मोहब्बत रखे। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला इसी अक़ीदे पर ज़िंदगी अता फरमाए, इसी अक़ीदे पर मौत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।